ناظرین، جیسا کہ آپ بات بھی سن رہے تھے کہ شریف انجم صاحب کس طرح زندگی گزار کے آئے، کن کے درمیان میں رہے اور کن کی باتیں کرتے رہے. اب سر جی، جو آج کا میجر ٹاپک ہے جس پر ہم بات بھی کر رہے ہیں اور چل بھی رہی ہے کہ شاعری آپ کا ایک بہت بڑا حوالہ ہے، ماشاءاللہ 9 کتابیں لکھ چکے ہیں. تو سر جی، شوق کب پیدا ہوا شاعری کا؟ یہ 1976 کی بات ہے، جب میں نے ایف اے پاس کیا. تو اس دور میں اسکول میں ٹیٹوریل گروپ میں، جسے عرف عام میں آپ بزم ادبی کہہ سکتے ہیں، تو وہاں پہ میں مختلف غزلیں، نظمیں، گیت وغیرہ گا کے سنایا کرتا تھا. تب میری آواز بڑی اچھی تھی، اب نہیں ہے. تو کالج میں میری وجہ شہرت میری آواز ہی تھی. اور ہمارے پروفیسر اکرام ہوشیارپوری، پروفیسر شیس خان صاحب، وہ ڈرامیٹک کلب کے روح رواں تھے. تو انہوں نے مجھے متعارف بھی کرایا ڈراموں میں بھی. انٹرول پہ میں نے گیت بھی سنائے، کلاس میں مجھ سے گیت سنا کرتے تھے. تو جب 76 میں ایف اے کرنے کے بعد، امتحان دینے کے بعد میں فارغ تھا، تو ایک دن ایسے گنگناتے مجھے لگا کہ میں نے اپنے پاس سے کوئی مصرع کہہ دیا ہے. پھر دوسرا مصرع کہہ دیا. میں نے کہا ہیں یہ تو شاعری شروع ہو گئی. تو میں نے وہ لکھنا شروع کر دیا. تو وہ پہلا شعر یہ تھا کہ تیریاں کرارا میرا لٹ لیا چین نہیں، چنگا ہوندا میل دا نہ تیرے نال نین نہیں. یہ زندگی کا وہ شعر ہی لکھا یا پیچھے کوئی کہانی بھی تھی؟ ظاہر ان کے عہد شباب تھا، تو جوانی تھی. تو اس میں شاعر جو ہوتا ہے فطری طور پہ جمال پرست تو ہوتا ہے نا، کہ حسن کو دیکھ کے مچلتا ہے، اور وہ پھر وہ اس کے اندر جذبات بھی برانگیختہ ہوتے ہیں اور لکھتا بھی ہے. لوگوں سے کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں. ہاں، لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن اب اس دور میں وہ پرانی داستانیں چھوڑ کے چھیڑ کے خواہ کسی بیچارے کو بدنام کرنا اچھا نہیں لگتا. چلے نام رہنے دیتے ہیں، کون سا ضروری ہے کہ نام لیں. ہاں جی، تھا جی تھی. تو پیچھے داستان دیکھ لیں. اچھا سر جی، آپ ایک منٹ ذرا بات کہہ رہے ہیں کہ 1976 میں 72 میں آپ اتنے پرانے لگتے نہیں ہیں. ہاں الحمدللہ. اکثر دوست مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے. تو میں آپ سن کے حیران ہوں گے کہ 1956 1956 کی پیدائش ہے میری، اور میں نے 1965 کی جنگ بھی دیکھی ہے. تب میں دوسری کلاس میں پڑھتا تھا. اور 1971 کی جنگ جب چھڑی ہے، میں 8ویں کلاس کا طالب علم تھا. تو شروع سے ایک تو میں کم کھاتا ہوں، بہت کم کھاتا ہوں، اور پیدل بہت چلتا ہوں. میں آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر میں پارک میں، اسٹیل باغ میں، جاگنگ ٹریک پہ، اب دوڑتا تو نہیں ہوں، ایج زیادہ ہو گئی ہے، تو لیکن میں واک ضرور کرتا ہوں. تو پیدل میں بہت چلا ہوں. تو جب تک میں نے اپنی ملازمت رکھی ہے، تب بھی میرے پاس 2 پہیوں والی سائیکل ہی تھی. تو سائیکل پہ شعر بھی کہے گئے، سائیکل چوری بھی ہوئی. تو اس طرح سے وہ بھی کبھی سنائیں گے آپ کو. تو سائیکل چلایا کرتا تھا، تو اس سے بھی میرا جسم ٹھیک تھا. ایک کم کھانا، پیدل چلنا. جو بھی دوست جو ہے اپنے آپ کو سمارٹ رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے میری یہی مشورہ ہے کہ ایک تو کم کھائیں، دوسرا پیدل چلیں. آج کے دور میں ہم ہر چھوٹے چھوٹے کام کے لیے موٹر سائیکل پہ، بائک پہ گھومتے ہیں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے، شوارمے، پزے اور پتہ نہیں کیا کیا. شہر میں آپ چل کے دیکھ لیں، جدھر بھی چلے جائیں، اور ٹک شاپ ٹکا ٹک ہو رہی ہے، مرچ مسالے والے کھانے ہیں. تو جو ہی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، پہلا جملہ وہ بولتا ہے، بازاری کھانے مت کھایا کریں. تو بازاری کھانوں سے پرہیز کریں، گھر کے کھانے کھائیں، سادہ کھانے کھائیں، خوش رہیں اور انجوائے کریں زندگی کو. تو انشاءاللہ آپ بھی میری طرح سے جوان دکھائی دیں گے. اچھا سر جی، ماشاءاللہ اللہ پاک نے شکل و صورت اچھی عطا کی، شاعری بھی ہے، ایک اپنے آپ کو سمارٹ بھی بڑا رکھا، کالج اسکول کی لائف بھی گزاری، ملازمت بھی اچھی رہی. عشق کتنے کی؟ نہیں، عشق کتنے کیا ہوتے، بس ایک آدھی ہوتا ہے. تو کامیاب وہ بھی وہ دور ایسا تھا کہ لبوں پہ بھی نہیں لاتے تھے. اچھا. ہاں جی، دیکھنا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا. ہم تو ان میں تھے کہ بس اندر ہی اندر گھل رہے ہیں، لیکن کبھی اظہار بھی نہیں کرتے. یعنی اظہار شاعری میں کیا، حقیقت میں شاعری میں ہی کیا ہے. تو وہ گیپ کبھی نظر آتا ہے کہ یار وہ اگر کر جاتے تو کیسا مزہ آتا؟ بس ٹھیک ہے، جو گزر گئی زندگی گزر گئی. تو جب بغیر عشق کے شادی ہوگی تو پھر کیسا ہے؟ اور جہاں شادی ہو گئی ہے، اور الحمدللہ میری بیگم جو ہیں بہت اچھے مزاج کی ہیں. نہ 5 وقت کی نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، اور مجھے بھی وہ روزانہ اسی کے طفیل میں اٹھتا ہوں
اور الحمدللہ سال ہر سال سے 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں اور روزے بھی رکھتے ہیں. قرآن پاک بھی میں پڑھتا ہوں 5 رکوع روزانہ ترجمے کے ساتھ میں پڑھتا ہوں. ہیں جی. تو دینی ماحول ہے, مذہبی گھرانہ ہے. تو موسیقی سے مجھے بہت لگاؤ تھا. ایک دور میں ہم نے ایک آرٹ کونسل بھی بنائی, دھنک آرٹ کونسل. تو میں ڈرامہ رائٹر بھی تھا, ڈرامہ ایکٹر بھی تھا, اسٹیج پہ پرفارم بھی کیا کرتا تھا, گایا بھی کرتا تھا. تو تب میرے دوست کہا کرتے تھے کہ انجم صاحب آپ ہارمونیم سیکھ لیں, آپ بہت اچھے کلاکار بن جائیں گے. تو میں گھر والوں سے ڈرتا تھا. گھر والے بہت سخت تھے. ابا حضور تو اتنے جلالی طبیعت کے تھے نا کہ فجر کی نماز کے وقت انہوں نے 2 مرتبہ آواز دینی ہے. تو اگر اٹھ گئے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں اٹھے تو تیسری آواز نہیں آنی. پھر آ کے انہوں نے بس چھترول شروع کر دینی ہے اور ہم نے روتے روتے چیخے مارتے ہوئے مسجد جان جو ہے نا وہ دوڑنا ہے. تو اس طرح کا ماحول تھا. تو باہر کیا ہے, بہت اچھی ہے, بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو ایسا جیون ساتھی عطا فرمائے. چلیں جی, اللہ پاک آپ کے اس پیار کو, محبت کو سلامت بھی رکھے. ہاں جی. اور سر وہ چھترول والا کیس چل رہا ہے کہ بس بند کر نہیں, دیا؟ وہ ان کے بزرگ جو ہیں ان کا سایہ اٹھ گیا ہے جی, ان کی دعاؤں سے ہم محروم ہو گئے. آپ نے رسم آگے نہ میں نے نہیں چلائی. نہ بالکل نہیں. میرا ایک ہی بیٹا ہے اور بڑا شہزادہ سا ہے, بڑے پیار سے اسے میں نے, اس کا نام خرم ہے. تو کبھی اس کے شوق میں رکاوٹ نہیں بنا. اس نے کہا جی آواز اس کی بڑی اچھی ہے, نعت پڑھنی ہے. وہ نعتیں بھی پڑھ کے اس میں انعامات جیت کے لایا کرتا تھا. پھر وہ غزلیں گاتا ہے, گیت گاتا ہے. پھر وہ ٹریک ڈھونڈ کے اس پہ یوٹیوب پہ اس کے ساتھ گیت تیار کرتا ہے, پھر بڑا یوٹیوب پہ چڑھا کے خوش ہوتا ہے. تو میں کبھی نہیں روکتا, اتنا اسے کہتا ہوں کہ یار نماز پڑھ لیا کرو. تو وہ پڑھ لیتا ہے کبھی کبھار. 5 نہیں پڑھتا, بس 5 میں سے 2-3 پڑھ لیتا ہے. اصل میں اس کو پر وہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے والی ہاں جی وہ نہیں ہے نا. ہاں نہیں وہ نہیں. تو چلے سر جی, سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ سب سے پہلے میری کتاب آئی جی قلم و گائے اتھرو, اور یہ اس کا دوسرا ایڈیشن تھا. تو یہ 1993 میں آئی جی. اس میں غزلیں ہیں, نظمیں ہیں, مختلف قسم کے موضوعات پہ. اس میں رومانوی بھی ہیں, معاشرتی بھی ہیں, معاشی بھی ہیں, سیاسی بھی ہیں, ہر قسم کا اس میں جو ہے نا آپ کو میٹر ملے گا. تو یہ سب سے پہلی کتاب 1993 میں. میرے دوست ہیں امجد علی امجد, ہماری آرٹ کونسل کے صدر بھی ہوا کرتے تھے. تو وہی اس کے پبلشر تھے. انہوں نے پیسے خرچ کیے, انہوں نے کتاب چھپوائی, انہوں نے اس کی رونمائی کرائی. اور وہ کھوج گڑھ کے جناب ڈائریکٹر جو ہیں اقبال کیسر صاحب, تو انہوں نے بڑی اس میں معاونت فرمائی. میرا اس کا دیباچہ بھی لکھ کر دیا, اس کی کمپوزنگ بھی کرائی, چھپوا کے بھی وہ لے کے آئے. تو وہ پہلا ایڈیشن تھا. یہ اس کا سیکنڈ ایڈیشن ادارہ پنجابی لکھاریاں جیا موسیٰ شاہدرہ لاہور کی جانب سے. ہمارے اقبال زخمی صاحب ہیں شاعر, اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر ارشد اقبال ارشد, دیال سنگھ کالج کے پرنسپل ہیں آج کل. تو انہوں نے یہ شائع کی تھی. تو یہ پہلی کتاب تھی میری. اس کے بعد دوسری کون سی ہے؟ ہوا یوں کہ جب میں یہ کتاب, ایک ہمارے لاہور میں ایک ادارہ ہے مسعود کھدر پوش ٹرسٹ, اور وہ مسعود کھدر پوش صاحب جو ہیں پنجابیت کے بڑے وہ پرچارک تھے, بہت بڑے آفیسر تھے. اور وہ کہا کرتے تھے کہ پنجابی میں بات کرو, پنجابی میں لکھو, پنجابی پڑھو. حتیٰ کہ وہ اذان بھی پنجابی میں دینے کے حق میں تھے. اور اشفاق صاحب ان کے قصے سنایا کرتے تھے, تلقین شاہ. تو وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں. تو ان کی بیٹی ہے شیری مسعود, بہت بڑی وہ سپریم کورٹ کی وکیل ہے. اور ایک فوزیہ مسعود ان کی بیٹی ہے, وہ ڈاکٹر ہے, بڑا کھاتا پیتا گھرانہ ہے. تو اپنے والد صاحب کا نام روشن کرنے کے لیے انہوں نے پنجابی کو ترویج دینے کے لیے پنجابی کتابوں پہ ہر سال انعامات دیتے ہیں. نثر کی کتابیں, نعت کی, نظم کی, ٹیکنیکل, سائنس کی, جو بھی مختلف فیلڈ ہیں. تو یہ کتاب میں اس انعامی مقابلے میں لے کے گیا. تو میں اجنبی تھا, ان کے لیے کتاب جمع کروا دی. انہوں نے مجھے چائے پائے پلائی. تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یار ہر سال غزلیں نظمیں آ جاتی ہیں, بچوں کے لیے شاعری نہیں آتی. اور جب سے پاکستان بنا ہے 2 کتابیں آئی ہیں, ایک ہے پڑھ بسم اللہ اور ایک ہے الڑ بلڑ باویدہ. تو میں نے کان کھڑے کیے کہ یار بچوں کے لیے کتاب نہیں آئی. تو میں نے تہیہ کیا وہاں سے کہ میں آئندہ سال یہ بچوں کے لیے کتاب لے کے آؤں گا اور انعام جیت کے لے کے جاؤں گا. اور ایسا مجھ پہ وہ دھن سوار ہوئی کہ یہ کتاب سجری سویر, یہ میں نے 1 مہینے میں 65 نظمیں لکھی. 65 نظمیں 1 مہینے میں تخلیق کی. میرے بھتیجے نے اس کی تصویریں بنائی. اور میں اگلے سال جب یہ چھپوانے کے بعد دوبارہ ان کا اشتہار آیا تو میں لے کے گیا اور دوستوں سے کہہ کے گیا
کہ میں اس مرتبہ ایوارڈ لینے جا رہا ہوں، اور یہ جب میں نے جمع کروائی اور واقعی مجھے وہاں سے انعام ملا اور اس سے میری حوصلہ افزائی ہوئی. تو اس میں بچوں کے لیے مختلف قسم کی نظمیں ہیں. تو ایک نظم اس میں سناتا ہوں جو بچوں کو سب سے زیادہ پسند آئی کہ بابے پھتو ٹینڈ کرائی سر تے رنگلی مہندی لائی. بابے پھتو ٹینڈ کرائی سر تے رنگلی مہندی لائی، نکلی ٹینڈ کریلے ورگی جوگی پیر دے چیلے ورگی، تے بابا تیل لوا کے ٹریا ٹینڈ تائیں لشکا کے ٹریا، تے کھونڈی پھڑ کے ٹردا جاوے نالے ٹولے مائیے گاوے، پپل اتے کان سی بیٹھے ویکھ کے ٹھنڈی چھاں سی بیٹھے، تے کاواں نے رل پایا شور ٹینڈ آئی جے نویں نکور، کاواں نے جد ٹھونگے مارے دن وچ آن وکھائے تارے، بابا بھجیا زورو زور ٹینڈ نوں آ کے کرے ٹکور. تو یہ اس میں اس قسم کی چھوٹی چھوٹی، جیسے یہ کان کوے پہ نظم ہے کہ ٹالی تے بیٹھا کان ہی ان جھڑکے میری ماں نی، وہ جھٹ دے لئی اڈ جامدا مڑ وریاں کر کر آمدا، او دے تیور لگن ہور نی او جاپے کالا چور نی، میں تلی تے لڈو رکھیا اجے ماسا جنہ چکھیا، انہیں ماری جھاڑ تے لے گیا میرے ہاتھ وچ بھورا رہ گیا، کالے دے کالے کامنی تائیوں کالک ورگا چامنی. دل کا درد بیان کیا جا رہا ہے. تو اس طرح سے یہ چھوٹی چھوٹی نظمیں اس میں. تو اور اس میں مجھے ایوارڈ ملا مسعود قطر پوش ٹرسٹ، جس سے مجھ میں حوصلہ پیدا ہوا. اچھا، کتابیں کتنی آ چکی اب تک؟ اب تک 9 کتابیں آ چکی ہیں، جس میں 2 تو اردو میں ہیں، ایک یہ بچوں کے لیے ہے جنگل جنگل بکھرے گیت، اور ایک یہ بڑوں کے لیے ہے اس میں یہ والی نظر نظر آئینہ. یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ اردو میں ہیں، باقی 7 جو ہیں وہ پنجابی میں ہیں. کتنے ایوارڈ مل چکے ہیں؟ ایوارڈ اس وقت میرے پاس گھر میں کوئی 30 کے قریب پڑے ہیں. جو لاہور یہ مسعود قطر پوش والوں سے میں نے 4 کتابوں پہ ایوارڈ لیا، سجری سویر، اور اس کے بعد یہ سفن طیبہ دے، اور اس کے بعد یہ ہرادہ چانن منظوم سیرت النبی تھی پیارے پیغمبر کی ولادت سے لے کے خطبہ حجۃ الوداع تک، اس میں بھی انعام لیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ دھرتی کا کوئی گیت لکھیں، چاہے کتاب چھپی ہے یا نہیں چھپی ہے، دھرتی کا پیار کا گیت. تو اس میں 93 شعراء نے حصہ لیا اور میں اول انعام لے کے آیا اس میں. ماشاء اللہ. قصور کے لیے ایوارڈ آپ نے جیتے اتنے زیادہ، تو کبھی قصور والوں نے بھی حوصلہ افزائی کی پھر کی یا نہیں؟ ہاں جی، قصور والوں نے مجھے بہت عزت دی ہے، دوستوں نے. میں جب بھی کسی اسکول میں جاتا ہوں، کالج میں جاتا ہوں، بازار میں جاتا ہوں، لوگ مجھے رسپیکٹ دیتے ہیں، واپڈا والے بھی دوسرے بھی. اور بزم شعر و ادب قصور ہوا کرتی تھی، عبداللہ شاکر صاحب تھے اس کے روح رواں، تو جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا. تو شروع میں نے وہاں پہ مشاعرے پڑھنے شروع کیے. بعد ازاں میں نے پھر اپنی ایک بزم بنا لی، بزم سخن. پروفیسر منور غنی صاحب اس کے صدر تھے اور میں اس کا سیکٹری رہا ہوں. سال ہر سال تک مشاعرے کرائے ہیں، مختلف پروگرام کیے ہیں. پھر مجلس بلے شاہ قصور جو اس وقت قصور کی معروف تنظیم ہے، اور گزشتہ 25-30 سال سے بلے شاہ کے موقع پہ بلدیہ چوک لاہور، بلدیہ چوک قصور میں ہال میں مشاعرہ بھی کرواتے ہیں، سیمینار بھی کرواتے ہیں. تو ان کے ساتھ میں منسلک ہو گیا. پروفیسر حسن ملک صاحب اس کے سیکٹری تھے، وہ وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. تو اس کے بعد اسٹیٹ سیکٹری کی جو فرائض ہیں میں ہی ادا کرتا ہوں، اور بہت عزت ہے، بہت تکریم ہے، مجھے کوئی شکوہ نہیں زمانے سے. مجھے اچھا، آپ بڑے مطمئن چل رہے ہیں کہ زمانے سے شکوہ نہیں. سر جی، آپ نے دیکھا ہوگا شاعروں کے بال اجڑے، بال اجڑے، ہاں جی، وہ اپنے آپ سے بے خبر، بلکہ زمانے سے بھی بے خبر، اپنے حال میں مست لکھے جا رہے ہیں، زمانے کے ساتھ چل نہیں رہے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے بچوں کو بھوکا مارنا ہے تو شاعری وائری کی طرف چلے جانے دے. تو آپ اس سے کیسے بچیں؟ ہاں ٹھیک ہی کہتے ہیں. اگر آپ شاعری پہ ڈیپینڈ کریں گے کہ شاعری آپ کا ذریعہ معاش ہو، تو پھر تو آپ ساگر صدیقی کی طرح جو ہے سڑکوں پہ مر جائیں گے رول رول کے. کیونکہ شاعری سے پیٹ نہیں بھرتا، اس سے واہ 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 تو ہوتی ہے، اور بہت مدح سرائی ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے. سٹیج پہ جب آپ کو اتنی لوگ آہا بہت اچھا کر رہے ہو تو آدمی خوش تو ہوتا ہے، لیکن اس سے چولہا نہیں جلتا ہے. تو وہ شاعر کامیاب ہیں جو ساتھ میں کوئی کام کریں، کوئی ملازمت کریں، کوئی اپنا کاروبار کریں، اور اس کو ایک شوق کی حد تک رکھیں کہ یہ ایک فطری
جو ہے سمجھیں کہ صلاحیت ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ، کہ جس طرح سے پھول ہے نا، تو پھول کی فطرت میں مہکنا ہے، کھلنا ہے اور مہکنا ہے، چاہے وہ گلستان میں ہے، گلشن میں ہے، چاہے جنگل بیابان میں ہے، وہ مہکے گا، کوئی اس کی خوشبو سنے نہ سنے۔ اسی طرح شاعر جو ہے اس کے اندر سے شاعری پھوٹے گی، وہ لکھے گا، اسے کوئی پسند کرے نہ کرے، واہ واہ کرے نہ کرے، تو یہ جذبات کا اظہار تو ہوتا ہے لیکن اس سے گھر چلتے نہیں ہیں۔ تو میں نے چونکہ شروع میں محکمہ شناختی کارڈ میں ملازمت کی ہے، واپڈا میں پورے 60 سال کرنے کے بعد ریٹائر ہو گیا ہوں، اور آج کل میں پنجاب کالج میں اردو پڑھا رہا ہوں الحمدللہ بڑے کامیاب طریقے سے گزشتہ 4 سال سے۔ تو میں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، کیونکہ میرا جو ہے گھر کا سلسلہ وہ میری ملازمت سے چلتا ہے، اور یہ شاعری یہ الگ سے میرے جذبات کا اظہار ہے اس میں۔ اچھا، آپ آنے والے جو نئے شعراء ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے کہ وہ کیونکہ آپ جب آپ نے شاعری کی، آپ بکس آئی اس وقت تو پڑھنے والے بھی بہت زیادہ تھے، اب فی زمانہ جو حالات بن چکے ہیں پڑھنے والے بہت کم رہ گئے، اور خصوصی طور پر پاکستان میں تو پڑھنے والوں کا قحط و رجال بنا ہوا ہے نا، کہ آپ کسی کو کچھ چیز سنانے کی کوشش کرتے وہ کہتا ہے یار میں اپنے فیس بک پر لگا ہوا ہوں ایسے۔ تو کیا سمجھتے ہیں آنے والے شاعروں کے لیے کوئی ہے ایسی جگہ؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم کتابوں سے دور ہو گئے ہیں، مطالعے سے دور ہو گئے ہیں، حالانکہ یہ یوٹیوب میں اور فیس بک پہ، اس میں سوشل میڈیا میں ساری کتابیں بھی موجود ہیں، بڑے بڑے اچھے لیکچر موجود ہیں، مذہبی لیکچر بھی ہیں، دوسرے بھی ہیں، جو بھی آپ علم حاصل کریں اس میں موجود ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ نوجوان علم حاصل نہیں کرتے، اس میں بس وہ اس کو دوڑا رہے ہوں گے، کلپ دیکھ رہے ہوں گے، چیٹنگ کر رہے ہوں گے، اور پتہ نہیں کیا آل فال وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہوں گے، علم حاصل نہیں کرتے۔ اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ یہاں سے اگر آپ پڑھنا بھی شروع کریں تو آپ کی آنکھیں جلد تھک جاتی ہیں۔ جو کتاب ہے، کتاب کے پڑھنے سے جو آپ میں علم آئے گا، جو جملے ملیں گے، جو آپ کو سوچیں ملیں گی، جو کو سوچوں کو منور کریں گی، یہ کتابیں ہی کریں گی۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ مطالعہ کریں، اگر شاعر بننا ہے تو شاعری پڑھیں، اگر افسانہ یا کہانی لکھنی ہے تو پھر غلام عباس کے افسانے پڑھیں، منٹو کو پڑھیں، اور اس میں راجندر سنگھ بیدی کو پڑھیں، منشی پریم چند کو پڑھیں۔ تو جس قسم کا اس کو ذوق ہے وہ پڑھے، کتابیں پڑھنی چاہیے۔ چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ بات کریں گے کہ شریف انجم صاحب کہتے ہیں کہ وہ شاعری پڑھے، تو میرا ایک سوال ہے بریک کے بعد میں کروں گا کہ کیا پڑھنے سے یا محنت کرنے سے شاعر بنا جا سکتا ہے؟ چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیوو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے